ہر کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا وظیفہ۔ ناظرین صرف ایک بار یہ عمل کر لیں، جس کا نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی بات مانے گا۔ ناظرین اگر آپ کا شوہر ہے آپ کی بات نہیں مانتا، یا کوئی مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اگر اس کی بیوی ہے اس کی بات نہیں مانتی، تو ناظرین اس صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سسرال میں آپ کا مسئلہ ہے، نند لڑتی ہے، ساس لڑتی ہے، ناظرین آپ کے دیور لڑتے ہیں یا آپ کا سسر لڑتا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں چلتی، آپ کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کی بات کو ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، سسرال والے آپ سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں جان بوجھ کر۔ گھر کا کام تو لازمی بات ہے عورتیں ہی کریں گی، لیکن جان بوجھ کر ضد بھی لگاتے ہیں، جان بوجھ کر زیادہ بھی کروایا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ ناظرین والدین اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بات نہیں مانتی، انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کرو گے تو آپ کے قابو میں ہوگے، آپ کی ہر بات مانے گی آپ کی اولاد، انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کا مقصد یہ ہے دوسرے انسان کو اپنے قابو میں لینا، اپنی بات منوانا۔ وہ ناظرین کوئی بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی صورت ہو سکتی ہے، سسرال میں کوئی ہے ان کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو کہنے سے مراد ہے جس کا بھی نام لے کر آپ یہ عمل کرو گے انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔ بس ناظرین آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، جو میں طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب ناظرین اس وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجیے، آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ ناظرین ہر چیز کی احتیاط ہوتی ہے، اس وظیفے کی بھی کچھ احتیاط ہے، اب اس کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجیے۔ اب ناظرین یہ لازمی باتیں جان لیں، ان کو جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو کوئی سوال ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا، اور اگر کوئی شک وہم ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی آپ کو معلومات مل جائے گی، یہ لازمی باتیں جاننے کے بعد آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، سب کچھ۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے وقت، آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، یا ناظرین اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مرد عورت کوئی بھی اس وظیفے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ناظرین اگر پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ وہم، یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں وظیفے کے بعد وظیفہ کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسا ناظرین اپنے ذہن سے شک نکال دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین اس وظیفے کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مصلی کے اوپر ہی بیٹھ کر کرنا ہے، یا مرد حضرات مسجد میں کریں گے، جہاں بھی ناظرین آپ کو جگہ ملتی ہے، بیڈ، چارپائی، کرسی، وہیں پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ فائدہ ہو سکے۔ پھر ناظرین آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً سبھی کو آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی آتا ہو، تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے میں اس لیے بتا رہا ہوں، اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین نام لینے کا طریقہ اچھی طرح جان لیجئے۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کوئی مرد اس کو عورت کے لیے کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت اس کو مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی رشتہ ہے یا آپ کہیں رشتہ بنانے جا رہے ہیں، کسی بھی صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ساس ہے، نند ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، کسی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین محبت والا عمل ہے، اپنے قابو میں کرنے والا عمل ہے، یعنی کہ اپنی بات منوانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کرو گے تو دیکھو گے کیسے اگلا بندہ آپ کی بات مان رہا ہے۔ اب ناظرین نام لینے کا طریقہ کار جان لیجیے، آپ نے نام کیسے لینا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ ناظرین میں پورا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ سکے۔ مثال کے طور پر اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے، وہ ایسے کرے گا، اس عورت کا 7 بار نام لے گا۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے ارم، کوئی بھی ہو سکتا ہے، 7 بار نام لے گا، آنکھیں بند کر کے لے گا، ارم ارم ارم، اس طرح مثال کے طور پر 7 بار اس نے کہنا ہے آنکھیں بند کر کے، اور اس عورت کا تصور بھی لائے گا، یعنی کہ جب آنکھیں بند کی جاتی ہے تو کسی بھی انسان کا آرام سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح تصور کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اس عمل کو کرے گی تو ایسے کرے گی، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو وہ ایسے کرے گی۔ اب سنیے گا، مثال کے طور پر مرد کا نام ہے خالد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، خالد ہے مثال کے طور پر، آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے
خالد 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 پورا نام لینا ہے اور اس کا تصور بھی کرنا ہے. جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو یقیناً تصور بن جاتا ہے. اس طرح ناظرین آپ نے 7 بار نام لینا ہے جیسے کہ میں نے اچھی طرح سمجھایا. پھر ناظرین آپ نے 41 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو. ناظرین آپ نے 41 بار کہنا ہے اور آنکھیں بند کر کے ہی کہنا ہے. ناظرین اس کو پڑھنے میں صرف آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے. آپ نے 1 سے 2 منٹ آنکھیں بند کرنا ہوگی. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.